بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. سب کو بتائیں اپنا نام اور اپنی شروع سے اب تک کی انفلٹرڈ سٹوری سنائیں، جس سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سیکھ سکتا ہے اور کوئی آپ کی جگہ سے گزرے تو وہ صاحب کو میری دل کی بات پتہ چل گئی تھی. ڈاکٹر صاحب کے سامنے اتنی دفعہ یہ بات کی ہے لیکن پارٹس میں ہوئی ہے. حسنین کی اپنی ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں آپ ساری اکٹھی کر کے بتائیں آج. سجیہ کی اپنی ہے، نسمل کی اپنی ہے، میری اپنی ہے. اچھا، میری جرنی یہ ہے کہ مجھے ویسے پہلی بار سورہ رحمان کا میری کولیگ تھیں ٹیلینور میں، سعیدہ زہرا، وہ اور میں اکٹھے نماز روم میں، اب پارٹی کا لفظ یوز تو نہیں کرنا چاہیے، نماز کا گیپ ہوتا تھا تو ہم وہاں لیٹ جاتے تھے اکثر. جمعے کی نماز میں نا 2-2.5 گھنٹے کی بریک ہوتی تھی تو ہم لیٹ جاتے تھے تو نماز پڑھ کے جمعے کی آفس ٹائم میں. زہرا اور میرا ڈپارٹمنٹ بھی فرق تھا تو جن کا ذکر میں نے ڈاکٹر صاحب سے کیا تھا، میرے جو سسر تھے، میں ان کی باتیں کیا کرتی تھی اور زہرا بڑی تیز نکلی. زہرا نے کھل کے نہیں بتایا لیکن ہم کافی چیزیں کامن شیئر کیا کرتے تھے. تو اسی دوران میرے سسر کی جب ڈیتھ ہوئی تو زہرا نے مجھے یہ میسج فارورڈ کیا، لیکن زہرا نے مجھے اس طرح نہیں بتایا جیسے اب ہم سب کو بتاتے ہیں یا کسی کے اندر کوئی لا بھی دیکھتے ہیں یا کوئی چکاؤ بھی دیکھتے ہیں تو اس کو اور طرح سے گائیڈ کر دیتے ہیں. اس نے بس مجھے ویسے ہی میسج دیا تھا. اور اس کے بعد بڑا ٹائم ہو گیا، وہ اسلام آباد ٹرانسفر ہو گئی، میں کچھ عرصہ لاہور رہی، پھر میں نے بھی 1 سال اسلام آباد سرو کیا 2021 تک، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اس دوران میری پرسنل لائف میں بہت ساری چیزیں اوپر نیچے ہوئیں. میری ویسے بظاہر جو میری بیک گراؤنڈ جو ابھی تک کچھ سجیہ کو لے کے آئی تو میں کسی اور کنڈیشن میں آئی تھی. میں ویسے بہت غصے والی خاتون، مطلب غصے والی اور تھوڑی سی بدتمیزی کے درمیان ایک بڑی نرم سی لائن ہے. میں مطلب اس طرح بدتمیز نہیں تھی لیکن مجھے غصہ، مطلب غلط بات کر دی ہے تو سٹینڈ لے لینا، راہ چلتے بھی کسی کے لیے بھی روک کے اس کے لیے کھڑے ہو جانا. اس طرح کے جو میں نے ابھی تک سیکھا ہے اس ساری چیز میں وہ یہ کہ جیسے تبھی وہ معافی ہی بہتر ہے کہ اگر ایک تھپڑ کے بدلے ایک تھپڑ نہیں ہے، اور اگر تھپڑ کی انٹینسٹی بھی آپ میئر نہیں کر سکتے، جو کہ میں نے ابھی تک سیکھا ہے کہ میری شاید جو جوابی تھپڑ تھا اس کی انٹینسٹی زیادہ تھی. ٹھیک ہے، تو بہتر یہی ہے کہ پھر آپ اس کو معافی کر دیں. سو جو ابھی تک میری ڈاکٹر صاحب سے اور جتنا بھی ہم نے ایکسپیرینس شیئر کیا اس میں شاید بشری تقاضوں میں تو میرے کیس میں شاید ٹھیک تھی، لیکن جو میرا جوابی وار تھا وہ بہت سخت تھا. سو یہاں سے سلسلہ شروع ہوا. اس کے بعد میں نے بھی ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو کووڈ کے آس پاس یا کووڈ میں دیکھی، لیکن میں نے یہاں تک کہ میں اتنی بلینک ہوں کہ زارا کے میسیجز میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، میرے پاس سروس ہاسپٹل کا میسیج پڑا ہوا ہے. آپ یقین کریں کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے وہ میسیج. تو بس اس بات کو، یہ 2014 سے شروع ہوئی ہے بات. 2012 سے میں اجرک بھی پہن رہی ہوں. مجھے نہیں پتا میں کیوں پہن رہی تھی لیکن بس پہنتی تھی. اب تو اس اجرک سے میری ایک سلسلہ اور بن گیا ہے. میری باتیں شاید اتنی سب کے ساتھ اتنی میچ نہ کریں لیکن میری جرنی یہی ہے. وہ اچانک ہی میرے گھر میں آئی اور میں نے پہننا شروع کر دی. پورے آفس میں صرف میں ہی تھی جو پہن کے جاتی تھی. تو ڈاکٹر صاحب کی میں نے ویڈیو سنی تھی، ڈاکٹر صاحب کے پرسنل ایکسپیرینس والی، اور ایک ڈاکٹر صاحب کی وہ جادوگر والی جو ویڈیو تھی. اور زارا نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ یہ مال ٹاؤن میں بیٹھتے ہیں، ایک بابا جی آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو تو میں نے تو نہیں دیکھا ہوا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ ایک بابا جی آتے ہیں مال ٹاؤن میں بیٹھتے ہیں، اگر آپ کبھی ملنا چاہو یا آنا چاہو تو. آپ یہاں تک اندازہ لگائیں کہ میں اگر اس طریقے سے یہاں نہ پہنچتی تو وہی بات ہے نا، آپ کو اس طرح قدر بھی نہ ہوتی شاید مجھے.
میرے لیے وہ میسج اس طرح رہتا بھی نہ, کیونکہ جب جس طریقے سے میں یہاں پہنچی ہوں وہ تبھی ہونا تھا. ابھی مجھے ریسنٹ, میں بھی جب فیب سے یہاں سے واپس دبئی گئی ہوں تو میری زارا سے بات ہوئی اور میں نے اس سے تھوڑی لڑائی بھی کی کہ تم نے مجھے کیوں اس طرح کیوں نہیں بتایا. اس نے کہا عائشہ ہر کسی کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے اور تمہارا ٹائم اور تمہاری جرنی ایسی ہی تھی. آپ یقین کریں کتنے لوگ ہم یہاں ریکویسٹ, میں بھی کسی کی ریکویسٹ کر کے آئی تھی, احمد نے مجھے ٹائم لے کے دیا تھا, زارا سے تو میرا رابطہ ہی نہیں ہو رہا تھا. تو میرے پاس جب میں نے دوبارہ میسیجز دیکھے تو اس میں سروس ہاسپٹل کا بھی لکھا ہوا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو گو تو تم جا سکتی ہو. خیر وہ جب ویڈیو آئی تو اس وقت میں اس لیول پہ پہنچی ہوئی تھی جہاں میں نے سب سے پہلے سورہ رحمان سنی تھی. تو میں نے زارا کو فون کیا تھا 2022 میں. تو میں نے اسے کہا کہ زارا میرے بچوں کے ساری جو چیزیں ہیں, میں جس چیز کو پکڑتی ہوں میری چیزیں پھنستی جا رہی ہیں. مطلب آپ یہ سمجھے کہ وہ 7-8 سال میں کچھ ایسی چیزیں ہو گئیں فیملی میں. ایک تو میرے فادر ان لا گئے, تو فادر ان لا کے بعد ہماری کیونکہ گدی والی فیملی ہے تو اس فیملی میں میری بچی کی رشتے کی بات شروع ہوئی اور اس کو لے کے وہ رشتے تک ہم ایگری کر گئے ہوئے تھے, کوئی مطلب اس پہ میرا ایک پرنسپل ڈس ایگریمنٹ تھا, لیکن میں اس پہ سرنڈر کر چکی تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کے لیے ایسا ہی لکھا ہے تو ایسے ہی ٹھیک ہے. تو میں وہ سرنڈر کر چکی تھی اپنے ہی جو آپ کا اللہ سے ایک تعلق چل رہا ہے. لیکن ہم بڑے اچھے نوٹ پہ اس میٹنگ کو ختم کر کے, اس میں کافی بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو جب وہ ہمارے گھر سے واپس گئے تو انہوں نے اس میٹنگ کو اس طریقے سے فیملی میں جا کے پورٹرے نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ جی بہت زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ. اور ہم نے ان سے ٹائم مانگا تھا 1 سال کا, اور انہوں نے اس چیز کو جا کے ایسی امانت کے طور پر فیملی میں نہیں بتایا, اور انہوں نے بہت غلط قسم کی چیزوں کو پورٹرے کیا, جس میں 12-1 بجے اسی دن میری بیٹی کو رات کو فون آیا اور اس فون میں میری بیٹی کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کی گئی. سجیہ کو جو چیزیں میں سمجھا رہی تھی وہ سجیہ کو اس 12-1 بجے جب وہ انسیڈنٹ ہوا اس کے ساتھ, تو مطلب اس میں فون میں اس کے ساتھ بدتمیزی کی 4-5-12 لوگوں کو اسپیکر فون پہ لے کے, جہاں سے سجیہ کی سوئی پھنسی. تو اس کے بعد اس نے بہت ساری چیزیں ہم سے وہ بھی شیئر کی کہ یہ تو ایک نارمل روٹین کی بات ہے, کوئی کسی کو گالی دے دے, کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی کر دے, یہ بڑی نارمل سی بات تھی, لیکن جس کو وہ اگنور کر رہی تھی. اور اس پہ پھر وہ ہماری فیملی میں ایک ڈیوائڈ شروع ہوا, جہاں سے اب خونی رشتوں والی چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں. وہ اتنی ہائی انٹینسٹی پہ تھیں, اتنی نفرت کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور میں نے زارا کو فون کیا, زارا نے مجھے سورہ رحمان کا بتایا, میں نے سورہ رحمان سنی اور اس چیز میں سے اپنے آپ کو ایز مدر نکالنے کی, کیونکہ میرے بچوں کی ہر چیز سٹک ہونا شروع ہو گئی. اور میری زندگی کے جو بت تھے اس میں سے ایک بت جو میں آپ کی, جو مجھے بات جب بھی آپ یہاں کسی نئے سے پوچھتی ہیں, جو میں یہاں پہلے دن آئی تھی تو آپ کی میری بات ہوئی تھی, تو آپ نے کہا تھا اس کو اللہ کے حوالے کر دیں. وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کتنا لنک ہوئے ہوئے ہیں. اتنی زیادہ میں نہیں تھی, لیکن میرے بت اور طرح کے تھے کہ میرے بچوں کو یہ کیوں کہہ دیا کسی نے, میرے بچے ایسے کیسے کر سکتے ہیں, میرے بچے پڑھنا ہے. مطلب یہ پڑھائی اتنا بڑا بت تھا کہ یقین کریں کہ وہ ایک نارمل سی جو چیز ہے نا وہ بھی پھنسنے سٹک ہو گئی. ہم ایک بند گلی میں جا کے کھڑے ہو گئے. جب میں نے سورہ رحمان پھر سنی, زارا کو میں نے فون کیا, اس نے کہا ایک تو تمہارے بچے بہت اسپیشل ہیں, سید زادیاں ہیں, اور دوسرا یہ کہ تم یہ کر لو. دعا اس نے مجھے پھر بھی نہیں کرائی, صرف کہا کہ سن لو. تو میں نے سنا, میں نے ڈاکٹر صاحب کو سارا مدینہ والا واقعہ سنایا تھا. میں مدینہ بھی چلی گئی, میں بہت پین میں تھی, جہاں پہ شکایت تک کی بات آ گئی. میں نے ان لوگوں کے اگینسٹ ایک بہت بڑا محاذ کھول دیا, اور تکلیف میں خود بھی تھی, لیکن مجھے یہ تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ مطلب میں وہی بات کہ میرے بچوں کو کوئی ایسا کیسے کہہ سکتا ہے, میرے بچوں کو ایسا کیسے ہو سکتا ہے. آلدو کہ میں اگر آپ پرسنلی دیکھیں تو میں وہ چیز نہیں چاہتی تھی, لیکن میں اللہ کو کہہ چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ مطلب آپ کی مرضی ہے, آپ نے اگر یہی چنا ہے تو ایسا ہی ہوگا. ہمارا فیملی ڈفرینس ناٹ ان ٹرمز آف فائنینشیل اپ برنگنگ میں بہت فرق تھا, بس اس کے علاوہ ایز ماں میں
یہ سوچتی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دماغ الحمدللہ میری بیٹیوں کے بھی خراب نہیں تھے, میرے بھی خراب نہیں تھا. مطلب انہوں نے یہ مجھے وہاں کہا بھی کہ آپ اس لیے کر رہی ہیں کیونکہ میرا امیج ایک ایسا تھا, بڑی اسٹرانگ ہیڈ خاتون, اور ساری مطلب مجھے 24 ایئرز ہو گئے ہیں مجھے کام کرتے ہوئے, ورکنگ موم ہوں میں. میاں میرے آپ مل کے گئے ہیں آپ کے سامنے, وہ بھی اچھے اس میں پروفیسر ہیں, پڑھاتے ہیں سارا کچھ. تو ہمارا تھوڑا اپ برنگنگ بچوں کی فرق تھی. ویسے بچیاں جو ہیں وہ یہ فیمنزم اور اس طرح کی مطلب اس طرح نہیں بڑی اس طرح کی تھیں, لیکن میں نے صرف یہ تھا کہ یار ماں باپ تو یہی سوچتے ہیں. obviously you want best for your kid. ہاں, تو آپ یہ بھی سوچتے ہیں کیمسٹری کیسی ہے, بچے سروائیو کر سکتے ہیں اس انوائرمنٹ میں, رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے. تو میں لیکن جنرلی میں نے سرنڈر کیا. اس کے بعد میں خیر واپس آئی, میں ریلیکس ہو گئی. میں نے زہرا کو فون کیا دوبارہ, تو زہرا نے مجھے وہاں بھی میسج کیا ہوا ہے کہ اگر تمہارا یہ کام ہو گیا ہے. ہم ان دنوں اس کا ایڈمیشن کرا رہے تھے اور اس نے آؤٹ آف کنٹری جانا تھا, اور اسی کا ہم نے ٹائم بھی مانگا تھا کہ تھوڑا ڈیسیجن ہو جائے کہ اس نے یہاں پڑھنا ہے یا اس نے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے. خیر اس کا ویزا شیزا لگ گیا, وہ چلی گئی. اور زہرا نے مجھے کہا کہ تم سروس ہاسپٹل جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ, لیکن یقین کریں مجھے وہ میسج یاد نہیں ہے. میں پھر دنیا داری میں لگ گئی. اور سجیا لیکن میری بہت سخت ڈسہارٹ تھی, بیمار تھی. سجیا کو انزائٹی ہو گئی, سجیا کو اینٹی ڈپریشنٹس پہ چلی گئی. مطلب جب یہ سارا لڑائی شڑائی ہو گئی تو اس نے مجھے کہا کہ مما مجھے ہیلپ چاہیے. بچے اس وقت آپ کو پتہ ہے آج کل ہر دوسری بچی جو 16-17 ایئرس کی 20 ایئرس کی ہیں وہ اس بارے میں بچے ووکل ہیں, اور ہم سمجھتے تھے کہ ہم اس فیملیز میں سے ہیں جو ایٹ لیسٹ اس بارے میں بات کرتے ہیں. اب تو سمجھ آتا ہے کہ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یقین کریں کہ یہ ایگزسٹ نہیں کرتا. کوئی انزائٹی اور ڈپریشن نہیں ہے. انزائٹی ڈپریشن ہے ہی تب جب آپ ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں جو آپ کے بس میں ہے ہی نہیں. خیر ہم نے اس کے سیشن سٹارٹ کرائے, میڈیسن سٹارٹ کرائی. سجیا اچھی بلی سلم اسمارٹ سی لڑکی تھی. سجیا نے 35 kg ویٹ گین کیا میڈیسنس کی وجہ سے. اس نے وہ جو اسٹریس ایٹنگ جس کو ڈاکٹرز کہتے ہیں اس نے کھانا شروع کر دیا. اس نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا, تیار ہونا چھوڑ دیا, مطلب بے باک ہو گئی وہ دنیا سے. یہ نہیں کہ وہ اس میں تھی کہ یہ ہوا کیوں نہیں, اس کو غصہ غم جو تھا وہ بہت زیادہ تھا. اور اس کا سٹانس یہ تھا کہ جھوٹ بات کی گئی ہے اور اس پہ کسی نے سٹینڈ کیوں نہیں لیا. سو مطلب وہ یہ اللہ تعالیٰ سے اس کی چل رہی تھی کہ مطلب ان کا سجیا کا بڑا خطرناک سوال تھا. جب میں اس کو سمجھاتی تھی کہ سجیا معاف کر دو, چھوڑ دو, آگے نکلو, تو وہ ایک بات مجھے آگے کہتی تھی جس کے لیے میں اس کو یہاں لے کے آئی تھی. اس کو میں سیدھا ہاسپٹل سے یہاں لے کے آئی تھی, ہاسپٹل کے بیڈ سے ڈریگ کر کے. تو اس نے وہ ایک بات کرتی تھی کہ ان کا اللہ ہے اور میرا نہیں ہے. میرے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ یہ اللہ سے اگر دوسری طرح سے دیکھا جائے تو یہ اس کا ایک پیار ہے اپنے اللہ کے. مطلب آپ ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں, میرے بارے میں نہیں, میرا کون سوچے گا. تو میرے پاس اس کی اس بات کا جواب نہیں تھا. خیر بڑھتے بڑھتے بات بہت بڑھ گئی. انگلینڈ اس کو 1.5 سال ہو گیا تھا. یہ پچھلے سال چھٹیوں پہ آئی ہوئی تھی, اور اسی طرح جیسے اب ابھی بھی چھٹیاں ہوئی نہیں ہیں, اللہ کا شکر ہے, لاکھ لاکھ. تو اچانک سر میں درد سٹارٹ ہو گئی. اب نفرت کی حد یہ تھی کہ صرف میں آپ کو بتاؤں, صرف یہی میں سوچ رہی تھی کہ اگر قتل کرنا جائز ہوتا نا تو میں قتل کر دیتی. مجھے نہیں پتا اب آپ بھی ایسے ہی چلا دیں گی, چلا دیں, ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تھوڑے سے جملے ذرا خطرناک ہیں. لیکن یہ ہے کہ کوئی نہیں, صرف آپ نہیں, ہر انسان جب وہ اس ہاں ایج پہ ہوتا ہے تو میں بتا رہی ہوں نفرت نا, بیسیکلی نفرت, اس میں بس یہی ڈر تھا نا اللہ کا. وہ اب تو ہمیں کوئی کہتا ہے نا قتل آپ کر بھی چکے ہوتے ہیں دماغ میں, قتل کر چکے ہوتے ہیں فزیکل صرف, لیکن درد خود کو ہی ہو رہی ہوتی ہے. وہ آلریڈی اب کر چکے ہوتے ہیں. تو میں یہاں سے سجیا چھٹیوں پہ آئی ہوئی تھی. اب ہم سجیا کو یہ سمجھا رہے تھے کہ آپ کی لائف, سجیا کا پیشن تھا انگلینڈ جانا, اللہ نے اس کو ہر اس جگہ پہنچایا, لیکن خوش نہیں تھی کہ انگلینڈ پڑھ رہی ہے, ون آف دی بیسٹ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے, اس کا کیا کہتے ہیں او اے لیولس کی آؤٹ کلاس اسٹوڈنٹ تھی, 25-30% اسکالرشپ پہ گئی ہوئی ہے. اور ہم دونوں ورکنگ کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, میں اور میرے ہسبینڈ. میں ہمارے لیے ہماری
مطلب اس کے پیشن کے لیے ہم نے سب کچھ کر دیا, لیکن ہمارا بچہ خوش نہیں تھا. تو خیر میں اسے آن آف کہتی رہتی تھی, لیکن میں نہیں سمجھا سکی اس کو. اور اس دوران بھی میں نے زارا سے ایک بات کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ مجھے لگتا تھا کہ کوئی اس کو سمجھا دے, ابھی اس سے پہلے کہ وہ بیمار ہوتی. ٹھیک ہے, تب تک آپ تو سورہ رحمان سن چکی, میں سن چکی تھی, لیکن آن آف میں کے معاف کرنا ہے. نہیں اس طرح نہیں, جیسے میں نے بتایا نا کہ میری جرنی میں زارا نے مجھے یہ بیٹھ کے سمجھایا نہیں ہے, لیکن میں somehow کئی دفعہ اس سے بات کرتے ہوئے مجھے غصہ بھی آ جاتا تھا, دوبارہ بھی آ جاتا تھا, لیکن مطلب وہ تھوڑی میری انٹینسٹی کم ہو گئی تھی. مجھے اس کانسیپٹ کا, میں نے بتایا میں جب پہلی بار آئی تھی تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا تھا کہ پتہ نہیں میں کیسا ساؤنڈ کر رہی ہوں, لیکن مجھے اس کانسیپٹ کا ایسے نہیں پتا تھا. بس میں نے سنی اس وقت جو کیا اور مطلب وہ ختم ہوا, لیکن سجیہ کو جب میں تکلیف میں دیکھتی تھی تو بیچ میں کہیں نہ کہیں وہ بات آتی تھی. ٹھیک ہے. خیر میں لاسٹ جب یہ چھٹیوں پہ آئی ہوئی تھی تو اچانک اس کے سر میں درد شروع ہوئی. اب میڈیسن اس کی یقین کریں کہ وہ جو کچن میں باسکٹ ہوتی ہے نا جس میں ہم آلو چھیل کے دھوتے ہیں, وہ پوری بھری ہوتی تھی اس کی میڈیسن سے. کوئی پین کلر نہیں ہے جو اس نے نہیں کھائی, کوئی اینٹی ڈپریسنٹ نہیں ہے جو اس نے نہیں کھائی, مطلب دنیا کے 10 اور مسائل اس کے ساتھ. تو یہ جو ہمارے گھر میں ہاؤس ہیلپ ہے وہ بھی بچی یہاں ہو کے گئی ہے, اب تو وہ بھی کاکی بن گئی ہے, اب ہم اسے بھی پیار سے بلاتے ہیں, کبھی زور سے بھی نہیں بولتے. خیر پہلے بھی نہیں بولتے تھے, لیکن اب وہ بھی دعا کر چکی ہے. تو وہ اسے کہتی تھی میرا وہ دعا خانہ نہیں ہوتا حکیم, کون سا ایک دعا خانہ بڑا مشہور ہے, ہمدرد دعا خانہ میرا پکڑا دو, مطلب مذاق کے طور پہ. اتنی بڑی ٹوکری تھی. اچانک اس کے سر میں درد شروع ہوئی. ہم نے کہا جی سر میں درد ہے, پہلے بھی ہوتی ہے. اتنی اس کے سر میں درد ہوا کرتی تھی کہ یہ کہتی تھی کہ میں آج بھی آئل لگوا رہی تھی میرے سے, تو مجھے کہتی تھی کہ میرے بال پل کیا کرو, پل کر دو, اتنی اس کو سر میں درد ہوتی. تو میں نے کہا جو پہلے بھی ہوتی ہے, 1 دن 2 دن 3 دن. میرا ویزا رینیول تھا, ویزا رینیول نہیں ان آؤٹ کرانا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا یو ای کے ویزاز ہیں, تو وہ آپ کو 6 منتھ میں ایک دفعہ ان آؤٹ کرنا ہوتا ہے. تو میں اس کے لیے چلی گئی, سر میں درد ہو رہی تھی اس کے, تو میں نے اس کو ایک نارمل سر درد لیا اور میں چلی گئی. میں وہاں گئی ہوں, اب ویسے 24 آور میں وہ رینیول وغیرہ ہو جاتا ہے. مجھے پتہ چلا کہ جی وہ بہت شدید ہو گئی ہے, اور جو ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے اس نے کہا کہ آپ کسی نیورو فزیشین کو دکھائیں. یہ خود ہی اس نے گاڑی لی اور یہ نیورو فزیشین پہ چلی گئی. نیورو فزیشین نے کہا کہ آپ سی ٹی اسکین کرائیں. ایک سی ٹی اسکین تک میں وہیں تھی. ایک سی ٹی اسکین میں آ گیا کہ جی پانی برین میں بہت ریز ہے, وچ از IIH. مجھ سے یہ نہ پوچھے گا IIH کیا ہوتا ہے, میں سننا بھی نہیں چاہتی. اور مجھے بھی زندگی میں پہلی بار پتا چلا کہ کوئی IIH ہوتا ہے. اور ایک انہوں نے کہا جی کوئی سیسٹ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کل کلر اسکین ہوگا. میری رینیول ہو گیا تھا, میں نے وہاں سے فلائٹ پکڑی رات. وہ جو 2-3 گھنٹے تھے, مطلب مجھے لگتا تھا کہ میری دنیا ختم ہو گئی ہے. خیر اب کسی کو یقین آتا نہیں ہے, جو میری سب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ دوبارہ تمہارے ذہن پہ خیال سورہ رحمان کا کیوں آیا. تو میں نے جب مجھے وہاں مغرب کے ٹائم پتا چلا کہ ایک اور سی ٹی اسکین ہونا ہے, تو میں نے اس کو فون کیا کہ سجیہ میں نے سورہ رحمان شروع کی ہے اور آپ سورہ رحمان سٹارٹ کر دو. اور خیر اس نے آگے سے کوئی مجھ سے چون چڑھا نہیں کی, اور اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. اور میں نے کہا سجیہ چھوڑ دو سب چیزوں کو, آپ اللہ سے اپنے لیے رحم مانگو. بس یہ بات میں نے اس کو وہاں کی, اور میں نے وہاں سورہ رحمان سٹارٹ کر دی. میری 9 بجے فلائٹ تھی, میں وہاں سے ڈائریکٹ جیل روڈ پہ چپتائی ہے وہیں چلی گئی. یہ وہاں نانوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی, اس کا 2nd اسکین تھا, خود ہی گئی ہوئی تھی. مطلب ویسے وہ ماشاءاللہ مطلب اس طرح مطلب بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ گرل, اسٹرانگ, ڈرنا ورنا نہیں کسی سے اس طرح کی. تو اکیلی بیٹھی ہوئی تھی وہ وہاں اپنی نانوں کے ساتھ. اس نے 2nd سی ٹی اسکین ہوا. 2nd سی ٹی اسکین میں بھی انہوں نے ریکنفرم کیا. اس کے بعد ہم نے پھر انہی فیملی ڈاکٹر سے بات کی, تو انہوں نے ہمیں ڈاکٹر وورا کے پاس بھیجا. بیسٹ نیورو سرجن ہے لاہور کے, مطلب ایز پر ہز ایکسپیرینس. میں نے کہا میں کسی نیورو سرجنس کو, نیورولوجی کو نہیں جانتی. میں نے اپنے ماں باپ کو لے کے ڈاکٹرس پہ گئی ہوں, زیادہ زیادہ ہارٹ کے ڈاکٹرس کو میں جانتی ہوں یا کچھ اس طرح. ایون ڈائبٹیز اور یہ وہ کون بیسٹ ہے مجھے نہیں پتا. میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی آپ ان کے پاس لے جائیں. میں اگلے دن ان کے پاس لے گئی. وہ کافی سینئر ڈاکٹر ہیں, جتنی میری ایج ہے اتنا ان کا ایکسپیرینس ہے. تو انہوں نے اس کو سمجھایا کہ جی یہ اس طرح پانی ریز ہے, اور اس کا یہ ہوگا کہ ہم پہلے LP کریں گے, اور LP کے بعد ہم شنٹنگ کریں گے.
ایل پی کو تھوڑا دن تک شاید آبزرو کرتے ہیں یا کیا, لیکن کیونکہ وہ سسٹ موجود ہے تو اس کی موجودگی میں یہ اس کا رسک بہت زیادہ ہے. تو لیکن وہ سجیا کو وہ جو سسٹ تھی, جو بھی چیز تھی, اس کو صحیح طریقے سے بریف نہیں کر سکے, مطلب اس کی ریزن کیا ہے, وہ کتنی ہے, وہ کیوں ہے, وہ کیا ہے, نہیں بتا سکے. اور ہم وہاں سے مطلب سجیا ان سے سیٹسفائی نہیں ہوئی, اور اس نے وہاں سے باہر نکل کے مجھے کہا کہ یہ مجھے نہیں ڈاکٹر صاحب پسند آئے. میں اسی نہر سے گزرتے ہوئے میں نے کہا چلو ڈاکٹر ہاسپٹل چیک کر لیتے ہیں, نیورو سرجن کون بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم ڈاکٹر حسن ہیں وہاں پہ, ڈاکٹر خالد کی جونیئر ڈاکٹر ہیں. میں نے واک ان میں ہی ٹائم لیا اور میں ڈاکٹر حسن کے پاس چلی. انہوں نے ورا کی فائل دیکھی. خیر انہوں نے سجیا کو وہ بتایا کہ وہ جو سسٹ ہے چھوٹی سی, جو مطلب ایک پی کے سائز کی, انہوں نے کہا بیٹا وہ بائی برتھ ہے آپ کی, اور یہ آپ کو ایکسیڈنٹلی پتہ چل گیا. واٹر ریز کیوں ہوا ہے اس کی 10 ریزنز ہو سکتی, لیکن ہم پہلے ایک میڈیسن دے کے دیکھیں گے. اگر آپ کی اس سے سر میں درد کو آرام آ گیا تو ہم پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو ایل پی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. پھر انہوں نے ساتھ ہی مجھ سے پوچھا کہ وورا صاحب نے کیا کہا ہے کہ آپ ونڈو شاپنگ پہ آئے ہوئے ہیں, آپ ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میری دنیا اس وقت آلموسٹ ختم ہو چکی ہوئی ہے, میری 21 سال کی بیٹی ہے, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ونڈو شاپنگ پہ آئی ہوئی ہوں. میں نے کہا جی میری بیٹی کو وہ سیٹسفائی نہیں کر سکے تھے کہ آپ نے جو پی کو ایکسپلین کیا ہے کہ دیٹ از بائی برتھ, اور اگر آپ کے سر میں درد نہ ہوتی تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلنا تھا. تو خیر ہم وہاں سے ایک میڈیسن لے کے اور ہم گھر چلے گئے. اب ہمارے سورہ رحمان تیسرا دن ہمیں ہو چکا تھا. اس کے بعد ہم سجیا کو اس میڈیسن سے فرق نہیں پڑا, اور سجیا کی طبیعت صبح 6 بجے اتنی خراب ہو گئی کہ سجیا کی آئیز بند ہو گئی, اور میں اس کو ایمرجنسی میں دوبارہ لے کے گئی, اور انہوں نے اس کو ایڈمٹ کر لیا. انہوں نے کہا جی ہم ایل پی, جو ہم پہلے ویٹ کرنا تھا میڈیسن کا, اب ہم ایل پی کریں گے. اور انہوں نے ایڈمٹ کر کے شام کو 6 بجے اس کی ایک ایل پی نہیں اس دن نہیں کی, اس سے اگلے دن کی. میں چوتھے دن جب میں سورہ رحمان سن رہی تھی تو میں ڈاکٹر صاحب سے میں نے آپ کے فیس بک پہ نمبر ڈھونڈنے شروع کیے. اب میں نے زارا کو پاگلوں کی طرف فون لگانا شروع کیا, لیکن زارا نے میرا فون نہیں اٹھایا. پھر میں نے آپ کے فیس بک پہ 1-2 نمبر میرے پاس ابھی بھی چیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں, آپ میں سے کسی ایک کا نمبر تھا جس میں سے احمد کا جواب مجھے آیا, اور احمد سے میری 1 دن کے بعد بات ہوئی. اور اب میرا دھیان یہ نہیں تھا کہ ایل پی کرانی ہے نہیں کرانی, یہ کیا بلا ہے, مجھے نہیں. اب مجھے تھا کہ کوئی اس کو یہ سمجھائے. اب مجھے پتہ نہیں, یہ سب میرا سیلف تھاٹ ہے, مجھے یہ اللہ کا بس کرم ہے. میسج میرے پاس پہنچا ہوا تھا, میں نے آپ کو بتایا مجھے کسی نے دعا نہیں کرائی, مجھے کسی نے نہیں سمجھایا کہ آپ کہاں غلط ہیں, آپ نے کیا کیا ہے, یا کتنی حدیں پار کی ہیں. لیکن بس یہ میں سیلف ڈریون چل رہا تھا. میں نے احمد نے میرا خیال ہے 6-7 گھنٹے کا گیپ ہے, احمد کے میسج میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. میں نے احمد کو کہا کہ میری بیٹی کا اس طرح ایک کیس ہے, میں رپورٹس بھیج رہی ہوں, میں ڈاکٹر صاحب سے ملنا چاہتی ہوں. اس میں نے وہ لنک کیا کہ جن کی بات زارا کر رہی تھی وہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, کیونکہ وہ مجھے بابا جی, اور وہ جو آواز تھی, جو دعا تھی, وہ بابا جی کی آواز تھی, وہ ڈاکٹر صاحب کی آواز نہیں ہے. اور جو اس نے مجھے فارورڈ کی ہوئی ہے تھی, ریکارڈنگ تھی وہ. تو احمد نے خیر میرے سے میں نے احمد کو رپورٹس بھیج دیں, اور احمد میں نے کہا آپ انہیں یہ بتائیے کہ اس نے ٹریول کرنا ہے, اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور جو مجھے اندر پتا تھا کہ اس کی سوئی کہاں پھنسی ہوئی ہے, وہ کوئی اس کو سمجھا دے کہ زندگی بہت پیاری ہے, اور اپنے آپ کو کدھر سوچوں میں گھمایا ہوا ہے. خیر وہ بس یہاں سے تھوڑا زندگی میں بہت بڑا ٹرن ہے. احمد کی میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گی, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے, اس کو خوش رکھے. اور مجھے انہوں نے یہاں ٹائم لے دیا. اب وہ جو کاکی جی ہیں سجیا, ان کو میں نے ڈریگ کیا بستر سے, اور میں نے کہا ایل پی سوچیں گے بعد میں, اور تم چلو میرے ساتھ. تو اس کے الفاظ ہیں کہ اب خود پیر گھرانے کی بچی ہے, دادا ابو ہمارے گھر میں, آپ کو میں نے اپنا عشق علیحدہ سنایا ہوا ہے کہ میں نے اپنے سسر سے عشق کیا ہوا ہے, اور وہ عشق ایسا تھا کہ بس وہ ہم سارے بہت پیار کرتے تھے ابو. آج بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس وہ ہمارے جو بے لوث پیار تھا نا, وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں تھا, کوئی میں نے کسی جٹھانی سے یا کسی سے نمبر نہیں لینے کی, بس مجھے وہ بہت پیارے تھے. تو ہمارے گھر ان کا
پڑاؤ بہت رہا ہے. تو پتہ نہیں بس ان کی دعائیں ہیں کہ میں یہاں پہنچ گئی ہوں. میرے بچوں نے بھی انہیں ویسے ہی پیار کیا ہے. تو سجیہ کو جب میں نے گاڑی میں بٹھایا تو پہلے اس نے شرط رکھی کہ میں تب یہاں آؤں گی کہ آپ مجھے رستے سے پیزا کھلائیں گی, کیونکہ اس کا سب بند کیا ہوا تھا. وہ پیزا لینے میں اس کے ساتھ گئی. دوسرا اس نے مجھے کہا کہ جی میں ان کو پیر بنانے نہیں جا رہی. تو میں نے کہا میں تجھے پیر بنوانے لے جا بھی نہیں رہی, وہ ڈاکٹر صاحب ہیں, میں چاہتی ہوں کہ تم ان سے ملو. اس کے بعد ہم یہاں آ کے بیٹھ گئے اور اس کی حالت یہ تھی, اس کو کچھ یاد نہیں ہے, یہ ساری باتیں اس کو یاد نہیں ہے. یہ میں نے اس کو 6 مہینے کے بعد اس کی ویڈیو دوبارہ بھیجی ہے کہ ذرا سن لو. تو مجھے گاڑی میں دھمکیاں دے رہی تھی. اس کے بعد وہ یہاں آ کے بیٹھی اور 51 منٹس ڈاکٹر صاحب نے اس کو دیے ہیں. اور یہاں سے میں نے ڈاکٹر صاحب کو بھی بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میری تو یہ جرنی ہے, مجھے تو کسی نے نہیں بتایا تھا, مجھے نہیں پتا میں کیسا ساؤنڈ کر رہی ہوں. ہم آئے بھی ماسک اور سب پہن کے تھے. اس کی ریزن ہے کہ ہمیں آف کورس یہاں کے انوائرمنٹ کا نہیں پتہ تھا. دوسرا یہ کہ ہم گھر میں بھی مجلسیں اور سب کراتے تھے, تو آپ پہ یہی ویو آتا ہے کہ بھئی آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں. تو اس پہ بھی ہمیں ڈانٹ پڑی کہ آپ تو کافی پریکٹسنگ مسلم ہیں اور آپ کدھر بھٹک رہے ہیں اور سارا کچھ. لیکن خیر وہ ڈانٹ اس طرح کی نہیں تھی, وہ اتنی پیاری ڈانٹ ہے کہ ہماری تو زندگی بدل گئی ہے اس سے. بس انہوں نے میری بیٹی کو سمجھایا کہ بیٹا اپنے آپ سے پیار کرو, دعا کرائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بردہ شریف والی بھی دعا کرائی, کیونکہ یہ کافی بڑوں سے بھی بھڑ چکی تھی کہ بھئی میرے لیے کوئی نہیں بولا. تو انہوں نے کہا بیٹا کسی کی بڑی کی شان میں گستاخی تو نہیں ہو گئی, اور اپنے آپ سے پیار کرو. وہ اپنی دعائیں بتا گئی, اس کی دعائیں اتنی خطرناک تھیں. اور یہاں سے جانے کے بعد ہم نے 7 days ہاسپٹل میں ہی سورہ رحمان کمپلیٹ کی. 2 یا 3 دن تو میں نے ہاسپٹل کے بیڈ پہ ہی ہم دونوں نے کمپلیٹ کی اپنی. 1 LP ہوئی اس کی. 1 LP میں ان کو وہ رزلٹ نہیں ملے جس کے اوپر انہوں نے شنٹنگ ڈیسائیڈ کرنی تھی. پریشر ہی وہ نہیں آیا. اب جب پریشر وہ نہیں آیا تو جو سارے چھری کانٹے لے کے کھڑے تھے وہ کہیں جی اب سرجری تو نہیں ہو سکتی. اور میں نے ہاسپٹل میں صرف یہی شور ڈالا ہوا تھا کہ سجیہ تمہاری اب اینٹی ڈپریسنٹ بھی ختم ہونی ہے, یہ میرا دل کہہ رہا ہے. اور یہ صرف اللہ کا ایک آخری جو ہے نا وہ تیرے اوپر وہ ہے جھٹکا ہے کہ چھوڑ دے جان. یہ سب جملے جو ہے نا مجھے نہیں پتا, میرے اب وہ میرے جو اب جن کو پتا چلا ہے کہ میں ادھر آتی ہوں یا سارا وہ سب لوگ ہاسپٹل پہنچ گئے. چیزیں ویسے تھوڑی ڈیفیوز ہوئیں. مطلب سجیہ کو جو ایک مورل غصہ تھا کہ بھئی میرا بلڈ ہے, میرے لیے کیوں نہیں آیا یا کیا یا بولا. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا جی, ڈاکٹرز نے کہا کہ جی شنٹنگ تو نہیں ہو سکتی. اب ظاہر بات ہے وہ پریشر ہی نہیں آیا. پھر انہوں نے اس کی 3 دن میڈیسن بند کی. انہوں نے کہا شاید میڈیسن کھا رہی تھی. لیسورائڈ ایک بڑی امپورٹنٹ, مطلب سب کو پتہ ہے کہ اس پرپز کے لیے دی جاتی ہے جو پریشر کو کم کرتی ہے. تو انہوں نے کہا شاید سر میں درد کم کرتی ہے, پریشر کو کم نہیں کرتی. لیکن سر درد میں کوئی آرام نہیں آیا. مطلب ایون LP کے بعد بھی شنٹنگ تک ڈیسیجن نہ پہنچنے تک بھی سر درد کو آرام نہیں آیا. پھر انہوں نے اس کی ایک 2nd LP کی. اس 2nd LP پہ جانے سے پہلے وہ جو سب لوگ تھے جو ناراض, غصہ, یہ سب کچھ ہے نا, وہ بظاہر اب دلوں کے حال تو نہیں اب جانتے. سجیہ کے لیے کافی معاملات آسان ہو گئے. ٹھیک ہے. اور اس نے مجھے اندر جاتے ہوئے کہا کہ میں نے معاف کر دیا سب کو, ماما میں نے معاف کر دیا سب کو. تو خیر یہ اندر گئی اور اس کے بعد بھی واپس آ کے they were not, مطلب ڈاکٹرز اتنے کنفیوز تھے کہ میں آپ کو نہیں, مطلب ڈاکٹر عاصم جو کہ نیورو سرجن ہیں, ڈاکٹر ہاسپٹل کے شیئر ہولڈر بھی ہیں, سینئر ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر خالد ہیں اس کے انہی ٹیم کے 2nd, ڈاکٹر حسن ہیں. ڈاکٹر وورا پہ ہم دوبارہ نہیں گئے. اور یہاں بھی ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم نے شیئر کیا تھا تو انہوں نے بھی ایک 2nd ایکسپیرینس تھا یہاں پہ, تو ہم دوبارہ نہیں گئے. اور سجیہ ویسے ہی سیٹسفائی گئی. ٹھیک ہے. خیر انہوں نے سجیہ کو ایک لیسورائڈ دے کے اور انہوں نے کہا جی آپ انگلینڈ چلے جاؤ. انگلینڈ نہیں, انہوں نے کہا, اس نے کہا میں نے پڑھنا ہے یہ وہ سارا کچھ, تو کیا ہوگا. انہوں نے کہا آپ کو کچھ بھی نہیں ہے, ابھی دیکھتے ہیں. اور لیکن آپس میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ظاہر بات ہے برین کی سرجری آپ ویسے تو نہیں بچے کی کھول سکتے. ایون سرجنس نے بھی ہمیں یہ کہا آخری, مطلب انہوں نے بھی خیر اپنی ڈیوٹی ایسے میں کہوں کسی نے ڈس آنیسٹی نہیں دکھائی. دے کین ڈو دیٹ بٹ دے ڈڈنٹ ڈڈ دیٹ. اور لیسورائڈ ایک ہم میڈیسن لے کے, مطلب وہ جو ٹوکری تھی نا اس میں ایک لیسورائڈ بھی ایڈ ہو گئی.
اور سجیا گھر آئی اور ہم اب تھوڑے سے ہم پریشان تو تھے کہ بھئی اب اس کو ہم نے اکیلے بھیجنا ہے, اور NHS کا بڑا گندا نظام ہے انگلینڈ کے اندر, آپ ایڈمیشن تک جو ہے نا ہمارا, تو شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اپنے ملک میں اپنے ڈاکٹرز کا, جو لوگ سرو کرتے ہیں اس جگہ پہ, ہم واقعی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. یہ چلی گئی وہاں پہ, اس نے مجھے نہیں بتایا, لیکن 15 دن کے بعد اس کی طبیعت دوائی کھانے سے خراب ہونا شروع ہو گئی. اس سے پہلے میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ وہ ٹوکری جو تھی نا, اس کے سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ جو تھے انہوں نے بھی ریسرچ کی اور انہوں نے کہا کہ اس کے سالٹ بند کرنے ہوں گے, کیونکہ اس IIH کے اندر آپ اب اینٹی ڈپریسنٹ اور یہ سالٹس نہیں لے سکتے. تو وہ ویسے ہی 5-10 دن کا گیپ ڈل گیا, اور جب اس نے جانا تھا تو یہ اس نے خود سے کہا, اس نے کہا ماما جہاں 10 دن گزر گئے ہیں تو کچھ نہیں ہوا نا, یہ دوائیاں نہیں اب میں نے کھانی. اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ 7 دن ہو چکے ہیں اور یہ اب خود سے ہو رہا ہے سب کچھ. سو سجیا یہاں سے بغیر اینٹی ڈپریسنٹس کے, نیند کی صرف ایک گولی لے کے وہ یہاں سے چلی گئی, اور ایک لیسورائڈ لے کے چلی گئی. وہاں 15 ڈیز کے بعد جب اس نے لیسورائڈ لینی, جب لیتی تھی تو یہ ڈس بیلنس ہونا شروع ہو گئی. تو اس کو خود ہی خیال آیا کہ یہ میڈیسن مجھے ڈس بیلنس کر رہی ہے, جس نے اس کو بیلنس رکھنا تھا. تو اس نے مجھے نہیں بتایا, ظاہر بات ہے ڈسٹینس پہ بیٹھی تھی, تو اس نے کہا میں پریشان ہوں گی یا مما کہیں گی ایڈوائز لے لو یا جو بھی. تو اس نے وہ لیسورائڈ خود ہی چھوڑ دی. اور دسمبر میں جب یہ دبئی آئی مجھے ملنے, تو اس نے کہا مما میں تو سپتمبر میں ہی چھوڑ چکی ہوں اور مجھے کچھ نہیں ہے, میں بس اللہ پانی کر رہی ہوں. اور اس دوائی سے میری طبیعت خراب ہو رہی تھی. اس کے بعد اس کا ڈاکٹر صاحب بابا جی سے کیا چل رہا ہے, بابا جی آ گئے, بابا جی ڈاکٹر صاحب آ گئے, سب وہاں پہ اس نے آگے دعائیں کرانی شروع کر دی, اور انہوں نے بس سنبھال لیا. اور ڈاکٹرز یہاں جو ہیں وہ جب لیسورائڈ ہی نہیں کھا رہی تو میں ان کے پاس دوبارہ کیا لے کے جاؤں. وہ ٹوکری یقین کریں وہ ساری جو اس کی پیکڈ اسٹاک دوائیاں تھیں وہ سب ختم ہو گئی, سب ختم ہو گئی. ایک آخری میڈیسن جو وہ عید پہ آئی تھی تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو ایک وہ صرف اس نے کہا کہ میں نے کوشش نہیں کی, اگر میں کوشش کرتی تو چھوڑ دیتی, وہ بھی ختم ہو گئی ہے. اس وقت کوئی میڈیسن نہیں. اور باقی ویسے ماشاء اللہ اس کا دعاؤں کا اس نے یہاں اتنا کھل کے نہیں بتایا. اس نے ملٹی کلچرل لوگ ہیں, اتنے ہندوز ہیں, اتنی ہندو لڑکیاں ہیں, سکھنی لڑکیاں ہیں, مسلمز ہیں, یہاں کی اچھی بیوروکریٹس فیملیز کی لڑکیاں ہیں جو ساتھ پڑھ رہی ہیں. اس کو انہوں نے اس کو دعائیں کرانی شروع کر دی اور خود اپنی موج میں ہے وہ. اب میں اس کو بتاتی ہوں کہ آپ نے مجھے گاڑی میں کیا کہا تھا, تو کہتی مما پلیز اب بار بار نہ یاد کرایا کریں. سو ہماری تو زندگی بدل گئی. سید نسمل جو ہے اس کی ڈاکٹرز کا, میں اب سوچتی ہوں, میں نے ویسے اس کے ڈاکٹرز کو میسج کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ پلیز آپ جو علاج کر رہے ہیں آپ کریں لوگوں کا, اور لیکن ان کو میرا نمبر بھی دے دیں. میں نے ڈاکٹر عاصم کو بھی یہ میسج بھجوایا ہے, میں نے ڈاکٹر خالد کو بھی بھجوایا ہے, میں نے ڈاکٹر حسن کو بھی بھجوایا ہے, میں نے سجیا کی پوری جرنی شیئر کی ہے. اور میں نے کہا سجیا لیسورائڈ کے بغیر ہے, آپ کے CT اسکین کے بغیر ہے, تو آپ پلیز اپنے جو پیشنٹس ہیں ان کو میرا نمبر دے دیں اگر آپ خود نہیں بتائیں گے تو. لیکن میں نے اپنا حق ادا کیا, میں نے ان سے کہا کہ آپ بتائیں لوگوں کو. چھوٹی والی کو ADHD بھی تھا, OCD بھی تھا, پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی تھا. کب سے تھا؟ کچھ نہیں تھا, نہیں ڈاکٹرز نے کب سے کہا ہوا تھا؟ 1.5 سال تقریباً. ٹھیک ہے. سو میرے لیے میں نے جو آپ کو بتایا جو میرا بت ٹوٹا وہ یہ کہ میرے بچے میرے بچے میرے بچے میرے بچے. اور ایک ٹائم کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ آئی ایم اے فیلئر ایز اے مدر. یہ میرا مطلب میں آئی ایم اے فیلئر. سو وہ اللہ نے مجھے بھی بتانا تھا کہ تم فیلئر شاید نہیں ہو, لیکن وہی بات ہے کہ اللہ ہے نا, بس یقین کر لو کہ ہے. خود سے سب کچھ نہیں ٹھیک کر سکتے آپ, خود سے سب کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے. اور جو لوگ سنیں اور یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں, جتنا بتا دیا جائے نا بس اتنا کر لیں. میں نے صرف 2 باتیں یہاں سے لے کے گئی تھی جو آپ نے مجھے کہا کہ اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں. مجھے آپ کی آج وہ آپ کا کہنا, آپ کا سٹائل, آپ کی بات سب یاد ہے. سجیا کو تو کچھ بھی یاد نہیں تھا. سجیا کو تو میں شی واز ناٹ ایون ریڈی ٹو ٹاک. وہ مجھے آنکھیں نکال رہی تھی. اس پہ تو یہ کرم, ایسا کرم ہے, یہ تو اتارا مطلب اتر گیا اس کے دل میں.
اس نے تو ابھی ڈاکٹر صاحب کو آ کے جو بتایا لیکن اس دن بھی سدیہ سے نہ میں نے بات کی تھی نہ ڈاکٹر صاحب نے اس طرح سے بات کی تھی. ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس کی جان چھوڑ دیں. نہیں میری زیادہ آپ نے مجھے کہا تھا, ڈاکٹر صاحب نے مجھے نہیں کہا. اور وہ جو اس کی جرنی تھی وہ ڈاکٹر سر نے جب بات کی تھی تو اس کو ویسے ہی سمجھ آنے شروع ہو گئی تھی کہ کیا کرنا ہے. اس کو جنوری لگتا ہے نا, اس کو جنوری تک یہی یاد تھا, اس کو کوئی بات ڈاکٹر صاحب کی یاد نہیں تھی. اس کو جنوری تک یہ یاد تھا کہ مجھے اس دن ڈانٹ پڑی ہے. میں نے اس کو ویڈیو دوبارہ نکال کے بھیجی کہ بیٹا یہ ذرا دوبارہ سن لو, تو کہہ رہی مما وہ تو انہوں نے تم سے اتنے پیار سے بات کی ہے, اس میں تو کہیں بھی ڈانٹ نہیں. اور یقین کریں اس میں کہیں ڈانٹ نہیں ہے. وہ اس ٹائم اپنے فیز میں, وہ اپنے فیز میں تھی. میں 2 بار اس کو نیچے گاڑی سے اٹھا کے لائی ہوں. تو اب جو ہماری آگے ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ یہ کہ اس کو اس جیسے لوگ مل رہے ہیں, اور مجھے جو لوگ مل رہے ہیں وہ ویسے مجھے زیادہ معاف نہ کرنے والے لوگ مل رہے ہیں, اور ایک تسبیحات والے لوگ بہت زیادہ. سجیہ 12,000 دفعہ استغفار پڑھ رہی تھی, یہ اس نے مجھے نہیں بتایا اس وقت. کیوں پڑھ رہی تھی مجھے نہیں پتا, لیکن اس نے مجھے بتایا کہ ماما میں 12,000 دفعہ استغفار پڑھ رہی تھی, اور میں پتہ نہیں کیا پڑھ رہی تھی. وہی بات ہے کہ جب تک ابو میرے ساتھ تھے, ابو ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے نہیں دیتے تھے. کبھی کوئی ایک آدھے بار ہو جائے تو زیادہ درود شریف کہہ دیتے تھے. بے پیرے جو ہے نا تسبیحاں چھوڑتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ ہمارے معاشرے میں کیوں پینیٹریٹ کر گیا. بڑے لوگ جو بات کیا کرتے تھے نا کہ جو پھر استاد کہتا ہے نا, استاد کہہ لے پیر کہہ لے, اس کا کنٹرول ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا 7 دن, اس کے بعد دوسری بار 7 دن, آپ کوئی بات کریں, اس کے بعد تیسری بار سے زیادہ کی جا, ہی نوز کہ کتنی ڈوز دینی ہے. کھڑی ہو جاتی. سو بس یہ والی جو میرا جو لوگوں کو سمجھانے میں اس میں وہ پھر اس میں خلاف بھی ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی نیا مذہب اسلام ہم لے آئے ہیں. یہ کوئی نیا مذہب اسلام تو نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اگر کسی نے بتایا ہے تو پھر اس کے حساب سے پڑھے, کھلا اس طرح ویڈیوز دیکھ کے اور یہ کر کے اس طرح نہ پڑھے. بس میرا خیال ہے میں نے سارا کچھ کور کر دیا ہے. اور نسبل کو بھی کوئی OCD اور ADHD نہیں تھا. وہ میرا دھمالی بچہ ہے, دھمالے ڈال رہا ہے, فٹ ہے ماشاءاللہ, کچھ بھی نہیں. آج میں نے نوٹ کیا اس کو پیلپیٹیشن بہت ہوتی تھی, اس کے ہاتھ بہت کانپتے تھے. اس کے کوئی ہاتھ نہیں کانپ رہے, کوئی اس کو. اور صرف میں نے سائیکیٹرسٹ کے پاس اب ایک دن جانا ہے جس نے مجھے کہا تھا کہ یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. اس کو بھی کہنا ہے کہ میرا نمبر دے دے کسی کو, کیونکہ میں تو اس دن آ کے میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ پتہ نہیں اللہ میرے سے کون سی غلطی ہو گئی ہے, بس آپ مجھے معاف